الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ معزز سامعین کرام، امت محمدیہ کی خصوصیات اس زمن میں باتیں ہو رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت محمدیہ یعنی ہم لوگوں کی کس قدر فضیلتیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے حق میں امت محمدیہ کی گواہی، جی ہاں، قیامت والے دن امت محمدیہ دیگر انبیاء کرام کے حق میں گواہی دے گی۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک نبی آئے گا اور اس کے ساتھ صرف ایک آدمی ہوگا، دوسرا نبی آئے گا اور اس کے ساتھ صرف 2 آدمی ہوں گے، اور ایک اور نبی آئے گا اور اس کے ساتھ صرف 3 افراد ہوں گے۔ اسی طرح اور انبیاء آئیں گے اور ان کے ساتھ اس سے زیادہ افراد ہوں گے یا کم۔ چنانچہ ہر نبی سے کہا جائے گا، کیا تم نے اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ انبیاء کرام سے کہا جائے گا، کیا تم نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ پھر اس کی قوم کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، کیا اس نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ یعنی اس نبی نے کیا تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا، تمہارا گواہ کون ہے؟ یعنی جو نبی ہوگا اس سے کہا جائے گا، تمہارا گواہ کون ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے قیامت والے دن۔ انبیاء کرام دنیا میں آئے، انہوں نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، قوموں کو توحید کی دعوت دی، اپنی اطاعت کی طرف بلایا، لیکن دیکھیں روز قیامت جب انبیاء سے پوچھا گیا کیا تم نے دعوت دی تھی، وہ کہیں گے ہاں۔ ان کی قوم کو لا کر جب پوچھا جائے گا کہ یہ نبی جو تم میں بھیجے گئے تھے، کیا تمہیں انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا؟ تو قوم کے لوگ کہیں گے نہیں۔ اب ایک طرف نبی کہہ رہا ہے ہاں، دوسری طرف قوم کہہ رہی نہیں، تو نبی سے دریافت کیا جائے گا کہ تمہارا کون ہے گواہ جو گواہی دے کہ تم نے واقعتاً اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا ہے؟ وہ نبی کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت جو ہے اس بات کی گواہی دے گی۔ پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا کہ کیا اس نبی نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تمہیں اس بات کا کیسے پتہ چلا؟ تو امت محمدیہ جواب دے گی، ہمیں ہمارے نبی نے اس بات کی خبر دی تھی کہ ان سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 4284 نمبر کی، وصححہ الالبانی۔ اس حدیث کے اندر امت محمدیہ کی ایک خصوصیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے کہ روز قیامت جب دنیا میں دیگر انبیاء اور رسول جو آئے ہیں ان کی قومیں ان کو جھٹلا دے گی کہ اللہ اس نبی نے ہم تک پیغام نہیں پہنچایا، تو امت محمدیہ اٹھ کھڑی ہوگی اور یہ جو ہے گواہی دے گی کہ اللہ یقیناً اس نبی نے تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت ہے، 3 پارے میں ہے، بلکہ ابتدا ہی یہیں سے ہوتی ہے،
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تیسرے نہیں دوسرے پارے کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کہا کہ اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہی دے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے امت محمدیہ کو جو حاصل ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط کو سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ عبور کریں گے. پل صراط قیامت کے دن جہنم کے اوپر ایک پل لگایا جائے گا. اس پل کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. اس کے اوپر سے گزرنا بہت مشکل ہوگا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بجلی کی چمک جیسے، پلک جھپکنے جیسے، گھوڑ سواروں کی طرح اس طرح گزر جائیں گے، بھر بھر گزر جائیں گے، ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس پر گزریں گے، ان میں انکش لگے ہوئے ہیں، کانٹے، اس میں اٹک جائیں گے، زخمی ہو جائیں گے لیکن پار ہو جائیں گے. بہت سے ایسے ہوں گے جو کٹ کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے. اس پر سے گزرنا سب کے بس کی بات نہیں، اور گزرنا سب کو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو پل صراط یعنی جہنم پر جو پل رکھا جائے گا اس پر سے سب سے پہلے میں اور میرے امت کے لوگ گزریں گے، وہ عبور کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُهَا. اور جہنم کے اوپر پل صراط پھیلائی جائے گی، پھر میں اور میری امت کے لوگ سب سے پہلے اسے عبور کریں گے. یہ بھی امت محمدیہ کی ایک خصوصیت ہے. تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے مقام کو سمجھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی جو اپنے امت کے تئیں ہے اس کو ہم لوگ پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. یہ بہت بڑا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو عطا کیا ہے. اس کو غنیمت سمجھیں اور دنیا کے اندر نیکی کا کام کریں. یاد رکھیں، کوئی یہ نہ خیال کرے کہ ہم امت محمدیہ کے ہیں تو شاید اللہ تعالیٰ کے بہت عزیز ہیں، اس وجہ سے ہم بغیر عمل کے بھی پار ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کو اس کا عمل قیامت والے دن جنت میں جانے سے روک لے، کامیابی سے روک لے، تو پھر ویسے آدمی کو اس کا حسب نسب ہو قیامت والے دن جنت میں نہیں پہنچا سکے گا. یعنی کوئی نسبت قیامت والے دن آپ کے کام نہیں آ سکتی ہے. وہاں کام آنے کے لیے ضروری ہے کہ عمل صالح ہو، توحید ہو. تو یہ بھی ممکن ہے توحید ہے، گنہگاروں میں شامل ہیں، کسی کی شفاعت ہمارے کام آ جائے. ہمارے نبی بھی شفاعت انہی کی کریں گے جنہوں نے گہرے دل سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، جو موحد تھے، اخلاص کے ساتھ جنہوں نے اللہ تعالی کی وحدانیت کی گواہی دی. رہا شرک تو مشرکوں کے لیے کوئی وہاں پر سوال ہی نہیں اٹھتا بخشش کا. قرآن نے کہہ دیا، اللہ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالی جنہوں نے شرک کیا ہے ان کی بخشش نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ کے جو گناہ ہیں اللہ جس کے لیے چاہیں گے معاف فرما دیں گے. اس لیے ہمیں اور آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. امت محمدیہ میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اس ظام میں نہ رہیں کہ قیامت والے دن ہم پار ہو جائیں گے چاہے ہم نیکی کا کام کریں چاہے نہ کریں. ایسا کچھ نہیں. وہی قیامت والے دن بڑے بڑے انبیاء کے اپنے رشتہ دار ناطے دار بھی نہیں بچ پائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے والد کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے،
وہ جہنم میں جائیں گے، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہم الصلاۃ والسلام کی بیویاں جہنم میں جائیں گی، حضرت نوح کا بیٹا، یہ سب قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو بھلا بتائیے، یہ انبیاء کا کوئی بیٹا، کوئی باپ، کوئی بیوی، جب ان کے کام انبیاء کرام قیامت والے دن نہ آ سکیں گے، اس لیے کہ ایمان نہیں لائے، توحید نہیں اپنائے، ان کے اعمال اچھے نہیں تھے، یہ شرک پر مرے، کفر پر مرے، تو پھر اور کوئی کیوں کر یہ سوچے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ توحید پر نہیں ہے، عمل صالح نہیں کر رہا ہے، تمام طرح کی برائیوں میں ملوث ہے، حرام کھا رہا ہے، حرام خوری کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کا عزم اور اس کا گھمنڈ اور تکبر یوں ہے کہ بس قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بیڑا پار لگا دیں گے، ہمارے بزرگ ہمارے کام آ جائیں گے۔ ہرگز نہیں۔ قرآن مجید نے صاف طور پر کہا ہے کہ اس دن کسی کی دوستی، کسی کی یاری، کسی کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکے گی۔ ہاں کوئی ایمان والا ہے تو یقیناً ایسے لوگوں کے لیے وہاں پر ممکن ہے کہ اللہ جس کو اجازت دے دے وہ اس کے حق میں سفارش کر دے یا شفاعت کام آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو نیک صالح بنائے اور روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور دنیا میں توحید کو سمجھنے کی توفیق دے، اور تا حیات اللہ تعالیٰ سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہی توحید و سنت ہی دراصل کامیابی کا ضامن ہے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔